اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قادر، دین کی جڑ و شاخ، اصول دین اور فروع دین کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. بحمد اللہ یہ ہماری 51 یعنی 51 نمبر کی گفتگو ہمارے سامنے جاری و ساری ہے، جہاں ہم توحید پروردگار اور عدل الہی اور اس کے بعد نبوت کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے. آج بحمداللہ ہم لوگ امامت کے سلسلے میں گفتگو جاری رکھیں گے. مسئلہ بحث امامت کی ضرورت کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ امامت ہے کیا، امامت کی ضرورت کیا ہے، اور کون سا موقف برحق ہے، امامت اور حقیقت پسندانہ موقف. آخرکار وہ وقت آ پہنچا کہ پیغمبر کا طائرانہ روح آبشانہ ابدی کی طرف پرواز کر گیا. جس کو موت نہ آئی ہے نہ آئے گی وہ خدا کی ذات ہے. پہلے سے اندازہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور شہادت سے اسلام کے پرسکون سمندر میں تلاطم برپا ہو جائے گا اور فتنہ فساد کی موجیں اڑائیں گی اور موقع پرست اس بحران سے فائدہ اٹھائیں گے. اور یہ بھی معلوم تھا کہ اکثریت کی عقل آنکھوں میں ہوتی ہے اور عوام ہمیشہ ایسے آنکھ کا ایندھن بنتے رہے ہیں جن کو دوسروں نے بھڑکا دیا ہے. اس لیے عوام کی مسلسل تربیت اور مستقل نگرانی کی ضرورت ہے. کسی مخلص اور فداکار مربی کے بغیر عوام ارتقاء بلندی کی منزلیں خود طے نہیں کر سکتا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس طرح اور ایسے سماج کے لیے کیا کسی رہبر کی ضرورت ہے جو پیغمبر اسلام کے تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے تاکہ پیغمبر کی زحمتیں بیکار نہ ہونے پائیں. کیا کسی ایسے مرکز کی ضرورت نہیں ہے جو خدا کے تمام قوانین کا علم رکھتا ہو اور زندگی کے تمام مسائل میں عوام کی رہبری کر سکتا ہو. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا لطف، بے پناہ رحمت، لامحدود حکمت اس بات کے متقاضی ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد بھی کوئی رہبر ہو، وہ بھی معصوم رہبر ہو جس کے علم و کردار کی ضمانت خود خدا نے لی ہو، جو غیر معمولی انسان نگاہ خالق کا انتخاب ہو، تاکہ سماج کے زعام اپنے ہاتھوں میں لے سکے اور اپنے وسیع اور لامحدود علم جو اسے پیغمبر سے ورثے میں ملا ہے کی بنیاد پر عوام کی رہنمائی کر سکے. وہ خدا جس نے پیغمبر اسلام کے زمانے میں ہادی اور رہنما معین فرمایا، وفات پیغمبر کے بعد کیا ان کی سنت دیرینہ بدل جائے گی. وہ خدا جس نے ہمارے بدن کی حفاظت اور رشد و نما کے لیے ہزارہ انتظامات کیے ہیں، جس نے آنکھ کو پیشانی کے پسینے اور گرد اور خاک سے محفوظ رکھنے کے لیے ابر قرار دیا ہے اور سورج کی تیز شعاؤں سے بچنے کے لیے پلک بنائی تاکہ آنکھیں محفوظ بھی رہیں اور خوبصورت بھی. نامعلوم بدن کی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظامات کیے،
کیا اس خدا نے پیغمبر اسلام کا جانشین معین نہ فرمایا ہوگا؟ بہترین اور مثالی معاشرے کی تشکیل جو اسلام کی بنیادی مقصد ہے کے لیے بہترین اور مثالی رہبروں کی ضرورت نہیں ہے؟ معصوم رہبروں کا تعلق سعادت مند معاشرے کے لیے لازم نہیں ہے؟ اسلامی معاشرہ بغیر کسی معصوم رہبر کے سعادت کی منزلوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے؟ سوال ہے، اگر ایک معصوم رہبر کی ضرورت ہے اور سماج کی اصلاح کے لیے الہی نمائندے کی ضرورت ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام نے اس موضوع پر کوئی توجہ نہ کی ہو اور عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہو؟ مختصر یہ ہے کہ جس بنا پر انبیاء کی بعثت ضروری ہے، انبیاء کا آنا ضروری ہے، بالکل اسی بنا پر یہ بھی ضروری ہے کہ خدا نے پیغمبر اسلام کے ذریعے ان کے جانشین کا انتخاب اور اعلان کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، خدا کی قسم، ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے نزدیک کرتی ہو اور ہر وہ چیز جو جہنم سے دور کرتی ہو، ان سب کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ کیا اب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنا جانشین معین نہیں فرمایا ہو؟ کیا قرآن کافی ہے؟ تمام اسلامی تعلیمات، افکار اور نظریات کی بنیاد قرآن کریم ہے۔ اسلام کے بلند و بالا ایوان کی خشت اول یہی قرآن مجید ہے۔ یہ وہ سوتا ہے، منبع ہے جس سے اسلامی افکار، نظریات کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ دین کے دوسرے ماخذ کا اعتبار اور حیثیت اسی قرآن سے وابستہ ہے۔ لیکن یہ بات واضح دلیل سے ثابت ہے کہ معاشرے کی رہبری اور سماج کے ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے تنہا قرآن کافی ہے۔ قرآن کے معانی اور مطالب اتنے عمیق اور گہرے اور بلند ہیں کہ توضیح اور تفسیر کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کی تمام آیتیں بالکل واضح نہیں ہیں۔ ناشناس، ناواقف افراد منحرف ہو سکتے ہیں، راہ سے بے راہ رو ہو سکتے ہیں، لہذا خود پیغمبر اسلام یا وہ افراد جن کو پیغمبر نے معین فرمایا ہو، عالم غیب سے جن کا رابطہ ہو، وہ اس وادی میں رہبری فرمائیں اور قرآنی مطالب کی توضیح و تفسیر فرمائیں، ورنہ عوام قرآن کی غلط تفسیر بیان کریں گے اور راہ راست سے منحرف ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیے کہ اصول کافی میں پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر کرے گا، وہ آتش جہنم میں خود اپنی جگہ تلاش کر لے۔ تفسیر صافی۔ لہذا قرآن کے ایک تفسیر بیان کرنے والا، قرآن کے مفہوم کو دنیا تک پہنچانے والا۔ تاریخ میں اسی طرح بہت سے واقعات ہیں۔ معتصم خلیفہ عباسی کے دربار میں ایک چور پکڑ کر لایا گیا تاکہ اس پر وہ حد جاری کی جائے جو قرآن نے چور کے لیے معین کی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن معتصم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں۔ اس نے اہل سنت کے علماء سے دریافت کیا۔ ایک نے کہا کہ گٹے سے ہاتھ کاٹا جائے، دوسرے نے کہا کونی سے کاٹا جائے۔ یہ جواب سن کر معتصم مطمئن نہیں ہوا، اور اس نے امام محمد تقی علیہ السلام جو اس وقت وہاں موجود تھے ان سے دریافت کیا، پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا صرف 4 انگلی کاٹی جائیں، کیوں؟ فرمایا خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان المساجد للہ۔ آپ دیکھیں سورہ جن آیت نمبر 18، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ اللہ کے لیے ہے۔ چونکہ 7 اعضاء، دونوں ہتھیلی، پیشانی، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے، یہ 7 اعضاء سجدہ ہیں، ہاتھ کی ہتھیلی بھی شامل ہے، لہذا وہ خدا کے لیے ہے اور اسے نہیں کاٹا جا سکتا۔ امام کا یہ استدلال ہر ایک کو پسند آیا اور ہر ایک مطمئن ہو گیا۔ تفسیر نور ثقلین جلد نمبر 5۔ اس طرح قرآن سے قرآن کی تفسیر اہل بیت کی خصوصیت
ہے، کوئی بھی تفسیر کا حق نہیں کر سکتا، خواہ وہ اپنی جگہ علامہ دہر کیوں نہ ہو، مگر یہ کہ اس نے تعلیمات اہل بیت سے خوش چینی کی ہو، اہل بیت کے گھر سے علم حاصل کیا ہو۔ نمبر 2، تفسیر قرآن کے سلسلے میں اب تک جو بیان کیا گیا ہے وہ تصویر کا ایک رخ تھا جو قرآن کے ظاہری مطالب احکام سے متعلق تھا، جبکہ انہی ظاہری الفاظ اور مطالب میں مفاہیم کے سمندر پوشیدہ ہیں۔ خاص کر عقائد اور معارف کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے، قرآن کا ظاہر خوشنما اور باطن اور عمیق ہے، گہرا ہے، اس کے باطن بہت گہرا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن کے مطالب میں گہرائیاں ہیں اور ان گہرائیوں میں 7 گہرائیاں پوشیدہ ہیں۔ علم مفسرین کا کہنا ہے کہ سارا قرآن ظاہر باطن پر مشتمل ہے، صرف غور و فکر کے ذریعے ان مفاہیم تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ قرآنی مطالب ہر ایک کے لیے لفظوں سے بیان نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ عوام ان مطالب کو درک نہیں کر سکتے۔ صرف اولیاء خدا اور پاک سیرت افراد ہی ان مطالب کو درک کر سکتے ہیں، اختلافات اور مشکلات کو ان مطالب کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں۔ یہ معصوم ہستیاں صاحب استعداد کو ان مطالب سے آگاہ کر سکتی ہیں۔ یہ اولیاء خدا اور معصوم ہستیاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ انہی کے بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ تم اہل بیت سے ہر طرح کی نجاست کو دور رکھیں گا اور تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے گا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ حدیث میں یہ جملہ ملتا ہے، انما یعرف القرآن من خوطب بہی، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ مقدمہ تفسیر صراط الانوار، صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت قرآن کے مخاطب ہیں، قرآن ان سے باتیں کر رہا ہے، وہی قرآنی مطالب کو درک کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت کے اسی باہمی اور ربط کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآنی احکام نے نفاذ میں معصوم کے محتاج ہیں، قرآنی احکام اپنے نفاذ میں جو رائج کر لے، قانون نافذ کر لے، معصوم کے محتاج ہیں، کیونکہ قرآن ایک دستور اسامی ہے، اس کے لیے ایک نافذ، اس کو رائج کرنے والا، اسے لاگو کرنے والا انتظامیہ درکار ہے۔ نفاذ کے ذمہ داری کو وہی رہبر نبھا سکتا ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہر خطا، اشتباہ، غلطیاں اور کوتاہیوں سے پاک ہو، قرآنی مفاہیم پر مکمل دسترس کنٹرول رکھتا ہو اور سب جانتا ہو۔ یہ خصوصیات صرف ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذات میں منحصر ہے۔ اس حقیقت کا بہترین گواہ حضرت علی بن ابی طالب کا مختصر دور حکومت ہے۔ تمام مشکلات، مسائل، جنگیں، تمام چیزوں کے باوجود حضرت علی علیہ السلام نے قرآنی احکام کا مکمل نفاذ فرما دیا۔ اس سبق کے آخر میں اگر ایک ایسا مناظرہ پڑھیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد اہل سنت کے عالم کے درمیان میں امام کے سامنے یہ ہوا تھا، آپ دیکھیں کہ ایک شخص دمشق کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے شاگردوں سے مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ امام کے حکم کے مطابق اس شخص کو امام کے سب سے کم عمر شاگرد جناب شام سے ملوا دیا گیا۔ شامی، اے فرزند، تم مجھ سے اس شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے بارے میں سوال کرو۔ شامی کی بے ادبانہ گفتگو سے شام کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا اور شامی سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ خدا بندوں پر زیادہ مہربان ہے یا بندہ اپنے پر زیادہ مہربان ہے؟ تو کہا کہ خدا زیادہ مہربان ہے۔ مہربان خدا نے بندوں کے لیے کیا 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 ہے؟
ان کے لیے اس نے جواب دیا ان کے لیے رہنما اور رہبر معین فرمایا تاکہ وہ انہیں اختلاف اور انتشار اور لڑائی اور اختلاف سے محفوظ رکھے، اور ان میں اتحاد برادری پیدا کی ہے، ان کو دینی احکام سے آگاہ کیا ہے۔ وہ رہبر اور رہنما کون ہے؟ تو کہا پیغمبر اسلام۔ پیغمبر اسلام کے وفات اور شہادت کے بعد کون ہے؟ تو اس نے کہا خدا کی خطاب اور رسول کی سنت۔ تو پوچھا شام نے کہ خدا کی کتاب اور رسول خدا کی سنت ہمارے موجودہ اختلاف کو دور کیسے کر سکتی ہے؟ کہاں کر سکتی ہے؟ تو شام نے کہا ہم اور آپ جو مسلمان ہیں آپس میں اختلاف کیوں رکھتے ہیں، اور اسی اختلاف کے بنا پر آج شام سے یہاں تشریف لائے۔ شامی خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہ دیا۔ تو امام نے اس شامی سے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ شامی نے کہا کیا جواب دوں؟ اگر یہ کہوں کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں تو یہ خلاف واقع ہے، غلط بیانی ہے۔ اگر یہ کہوں کہ خدا کی کتاب اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختلافات کو دور کر سکتی ہے تب بھی بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور سنت میں بہت سے مطالب ایسے ہیں جو واضح نہیں ہیں جس سے اختلاف کو دور کیا جا سکے۔ اس کے بعد شامی نے کہا یہی سوالات اب میں حشام سے کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا ہاں ضرور کر لے۔ اس نے کہا اے حشام، بندوں پر خدا زیادہ مہربان ہے یا خود بندہ؟ کا خدا نے لوگوں کی ہدایت ان کے متحد رکھنے اور اختلاف اور انحراف سے محفوظ رکھنے کے لیے کس کو معین فرمایا؟ آپ کا یہ سوال رسول خدا کے زمانے سے متعلق ہے اور آج کے دور سے۔ جواب رسول خدا کے زمانے میں حضرت خود نمائندہ تھے، اور آج کے دور میں بتاؤ۔ شام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا، اور آپ کے دور میں یہی خدا کے نمائندے ہیں۔ خدا کے گوشے گوشے سے لوگ کیونکہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یہ ہمیں آسمان اور زمین کی باتیں بتاتے ہیں، علم و دانش رسول سے وابستہ کرتے ہیں، دین رسول ہم تک، اخلاق رسول، سیرت رسول ہم تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، قرآن کے مفاہیم بتانے کا ذریعہ ہے۔ اس نے پوچھا تمہاری بات کس طرح قبول کروں، اس کی تصدیق کروں؟ کا سوالات کر کے دیکھو۔ کہا ہاں یہ بات صحیح ہے، تصدیق کے لیے لازم ہے کہ میں سوال کروں۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے سفر کی تفصیل بیان کی، وہ تمام واقعات جو دوران سفر پیش آئے تھے بیان فرمائے، جس کو اس کے علاوہ کسی اور کو خبر نہیں تھی۔ امام نے اتنی تفصیل سے بیان فرمایا کہ شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس کے بعد شامی حضرت کی امامت پر ایمان لایا اور مومن بن گیا۔ یہ کتاب اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 سے 173۔ یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ امامت کا کارنامہ اور امامت کی ذمہ داریاں اور امامت کے فرائض ہماری زندگی میں اہم ترین ایک حصہ ہے، اور صحیح معنوں میں انسان امامت کا قائل ہو اور اسے ہونا بھی چاہیے۔ اب رہا مسئلہ امامت، دین اسلام کی چوتھی اصل اور اعتقاد یعنی عقیدے کی چوتھی بنیاد امامت ہے۔ لغت میں امام کے معنی رہبر پیشوا کے ہیں، اصطلاح میں پیغمبر اکرم کی وصایت وسیع اور خلافت اور ائمہ معصومین کی رہبری مراد ہے۔ امامت شیعوں کی نظر میں اصول دین میں سے ایک ہے، اور امام کا فریضہ شیعوں کے نظر میں پیغمبر اسلام کے فرائض کے انجام دہی ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام کے بعثت اور ائمہ کے منصوب ہونے کا مقصد ایک ہے، اور جو چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے اللہ رسول کو مبعوث کرے، وہی چیز اس بات پر بھی تقاضا کرتی ہے کہ خدا امام کو بھی معین کرے تاکہ رسول کی ذمہ داریوں کو انجام دے سکیں۔ اور امام کی بنیادی شرائط میں سے ہے کہ وہ بے پناہ علم رکھتا ہے اور صاحب عصمت بھی ہوتا ہے، نیز خطا، غلطیاں، نسیان، بھول چوک سے دور ہوتا ہے۔ ان شرائط کے ساتھ کسی شخصیت کا پہچاننا وحی کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی لیے شیعہ معتقد ہیں، ان کا اعتقاد ہے کہ منصب امامت بھی الہی منصب ہے، اور امام کو خدا ہی کی طرف سے معین ہونا چاہیے،
اور یہ منصوص من اللہ ہی معین کرتا ہے۔ لہذا امامت اور خلافت کی بحث ایک تاریخی گفتگو نہیں ہے، بلکہ حکومت اسلامی کی حقیقت اور پیغمبر اسلام کے بعد اختتام دنیا تک میں حکومت کرنا ہے، ہمارے آئندہ کی زندگی سے مکمل طور پہ مربوط ہے۔ اور اسی طرح یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اعتقادی اور فکری مسائل میں لوگ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوگ کس کی طرف جاتے ہیں۔ شیعوں کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے 11 فرزند ایک کے بعد ایک پیغمبر اکرم کی حقیقی جانشین ہیں۔ شیعہ اور سنی کے درمیان یہی بنیادی اختلاف ہے۔ ہمارا اصل مقصد اس بحث میں یہ ہے کہ امامت پر عقلی، تاریخی، قرآنی، سنت نبوی سے دلیلیں پیش کریں، کیونکہ ہم اس بات کے معتقد ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ اسلام حقیقی کا نورانی چہرہ مذہب شیعہ میں پایا جاتا ہے، اور صرف شیعہ ہیں جو حقیقی اسلام کو، اصلی اسلام کو اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ پوری دنیا میں پہچانوا سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس کی حقانیت کو دلیل اور منطق کے ذریعے حاصل کرنا چاہیے۔ امامت کا ہونا ضروری ہے، امامت عامہ، جنرل۔ دلیل لطیف، شیعہ معتقد، شیعت کا اعتقاد، عقیدہ کہ بندوں پر خدا کا لطف اور ان کی بے پناہ محبت اور حکمت کا تقاضا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد بھی لوگ بغیر رہبر کے نہ رہیں۔ لیکن جو دلیلیں پیغمبر اکرم کے مبعوث ہونے کے لزوم پر دلالت کرتی ہے، وہی دلیل اس بات کی متقاضی ہے کہ امام کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ پیغمبر اکرم کی طرح دنیا اور آخرت کی سعادت کی طرح لوگوں کی رہبری کر سکیں۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ مہربان خدا بنی نوع انسان کو پیغمبر اکرم کے بعد کسی ہادی اور رہبر کو چھوڑ دے۔ مناظرہ حشام ابن حکم یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، اور یقیناً آپ دیکھیں کہ ہر چند امام کا ہونا ضروری ہے۔ یہ یقیناً اس نے کہا قلب اور عقل، دل اور عقل کا کام اعضاء و جوارح کو ہدایت کرنا ہے۔ شام نے کہا کہ میں نے اس بات کی تائید کی ہے، کہاں بالکل صحیح، خدا نے عقل کو، اعضاء و جوارح کی ہدایت کی ہے۔ بالکل مشہور ترین ہے مناظرہ حشام ابن حکم۔ حشام کا شمار امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں ہے۔ کہتے ہیں کہ جمعے کو بصرہ گیا اور وہاں کے مسجد میں داخل ہوئے۔ عمر ابن عبید معتزلی عالم اہل سنت وہاں بیٹھے تھے۔ ان کو لوگوں نے گھیرے میں لیے ہوئے تھا اور سوال و جواب کر رہے تھے۔ میں بھی ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور کہا کہ میں اس شہر کا نہیں ہوں، کیا اجازت ہے کہ میں بھی سوال کروں؟ کہا جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو۔ میں نے کہا آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہو، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا میرے سوالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ کہا اچھا پوچھو، ہر چند کے یہ بیکار ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آنکھیں ہیں۔ میں نے کہا ان آنکھوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا دیکھنے والی چیزیں دیکھتا ہوں، کہ اقسام رنگ کو مشخص کرتا ہوں۔ میں نے کہا زبان ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کہ اس سے کیا کرتے ہو؟ جواب دیا اس سے کھانے کی لذت معلوم کرتا ہوں۔ میں نے کہا ناک ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا کہ اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا خوشبو سونگھتا ہوں، اس سے خوشبو اور بدبو میں فرق کرتا ہوں۔ میں نے کہا کان بھی ہے؟ جواب دیا جی ہاں۔ میں نے کہا کہ اس سے کیا کام کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ اس سے مختلف آوازوں کو سنتا ہوں اور ایک دوسرے کی تشخیص اور پہچان کرتا ہوں۔ میں نے کہا اس کے علاوہ قلب یعنی دل، عقل بھی ہے؟ کہا جی ہاں ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس سے کیا کام لیتے ہو؟ جواب دیا اگر ہمارے اعضاء، ہمارے پارٹ آف باڈی، ہمارے جوارے مشکوک ہو جائیں تو اس سے شک کو دور کرتا ہوں۔ دل اور عقل کا کام ہے اعضاء و جوارے کو ہدایت کرنا۔
شام نے کہا کہ میں نے ان کی بات کی تائید کی، کہا بالکل صحیح، خدا نے عقل کو اعضاء و جوارح کی ہدایت کے لیے خلق کیا ہے۔ اے عالم، کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ خدا نے آنکھ کان کو دوسرے اعضاء کو بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا؟ مسلمانوں کو پیغمبر اسلام کے بعد بغیر ہادی اور رہبر کے چھوڑ دیا تاکہ لوگ شک اور شبہ اور اختلاف کے باعث فنا ہو جائیں؟ کیا کوئی صاحب عقل اس بات کی تسلیم کرے گا؟ ہدف خلقت۔ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کی تمام ذخیرے کو تم ہی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور آفتاب اور مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 12۔ چونکہ انسان کے خاطر یہ دنیا خلق ہوئی ہے اور انسان عبادت اور خدا تک پہنچنے کے لیے خلق ہوا ہے تاکہ اپنے حسب لیاقت کمال تک پہنچ سکے، اور اس مقصد کی رسائی کے لیے رہبر کی ضرورت ہے۔ اور خدا نبی اکرم کے بعد امام اس تعامل کا رہبر اور ہادی ہے، مہربان و درمند پیغمبر اور مسئلہ امامت۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، یقیناً تمہارے پاس وہ پیغمبر آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے اور اس پر تمہارے ہر مصیبت شاق ہوتی ہے، وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، مومنین کے حال پر شفیق اور مہربان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی کام کے لیے کچھ دن کے واسطے مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تھے، چاہے مقصد جنگ ہو یا حج، لوگوں کی سرپرستی کے لیے کسی نہ کسی کو معین کر جاتے تھے تاکہ ان کی رہنمائی کر سکیں۔ آپ شہروں کے لیے حاکم بھیجتے تھے، لہذا وہ پیغمبر جو لوگوں پر اس قدر مہربان ہو کہ بقول قرآن اپنی زندگی میں کبھی بھی حتیٰ کہ تھوڑی مدت کے لیے بھی لوگوں کو بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا، تو یہ بات بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد لوگوں کی رہبری کے لیے امامت اور جانشین کے مسئلے میں تساہل اور سستی اور کاہلی اور زہر انگیز سے کام لے اور لوگوں کو سرگرداں اور بغیر کسی ذمہ دار کے بے مہار چھوڑ دے۔ عقل و فطرت کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پیغمبر جس نے لوگوں کے چھوٹے سے چھوٹے مسائل چاہے مادی ہوں یا معنوی سبھی کو بیان کر دیا ہے اور اس نے سب سے اہم مسئلہ یعنی رہبری اور اپنی جانشینی کے متعلق میں غفلت سے کام لیا ہو، واضح طور پر لوگوں سے بیان نہ کیا ہو، یہ ناممکن ہے۔ امام کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ دلیل اور لطف سے ثابت کریں۔ ہشام ابن حکم اور عمر ابن عبید کے درمیان مناظرہ کا خلاصہ کیا ہے؟ امام کا ہونا لازم ہے، خلقت کے ذریعے کسی طرح استدلال کریں گے اور سورہ توبہ کے آیت 128 کے ذریعے کس طرح امامت کے آپ دلیل بیان کریں گے۔ تو یہ بات قانوناً صحیح نہیں ہے کہ امامت کے متعلق قرآن کا نظریہ، یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ امامت ضروری ہے اور امامت یقیناً ایک اہم رتبہ ہے، ایک درجہ ہے، اور امامت کی بحث بھی انسان کی زندگی میں ضروری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا رہبر کون ہے؟ ممکن ہے یہ تصور کیا جائے کہ امامت اور خلافت ایک تاریخی بحث ہے اور تاریخی پہلو کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کے اتحاد اور تفرقے سے بچتے ہوئے اس قسم کے مباحث اور بحث سے چشم پوشی، آنکھ بند کر لینا اختیار کر لینا چاہیے
اپنی توجہ کو اسلامی معاشرے کے اہم ترین مسائل کی طرف مبذول کرنا چاہیے، لیکن اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ مسئلہ امامت مختلف پہلوؤں کا حامل ہے اور ان میں سے ہر ایک کو اسلامی معاشرے کے لیے ہمیشہ حیات بخش کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، امامت کے متعلق بحث اسلامی حکومت کی ماہیت اور فرما روائی کے طریقے اور مسلمانوں کے کام کی کارکردگی کے سلسلے میں بحث ہے، جو کہ رحلت پیغمبر کے وقت سے آج تک چلی آ رہی ہے۔ واضح ہے ایسے بحث نہ فقط مفید فائدہ مند ہے بلکہ اس کا تعلق کامل طور پر ہمارے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، پیغمبر کے انتقال کے بعد کس سے احکام لیے جائیں؟ فکری، عقیدتی اور مشکلات میں لوگوں کا ملجا اور پناہ گاہ کون ہے؟ اس سلسلے میں وہ کس سے رجوع کریں؟ کیا امت اصول اور فروع میں سے ایک چیز کو اصحاب پیغمبر سے حاصل کر سکتی ہے؟ کیا پیغمبر نے خود امت کے لیے کسی معصوم اور مطمئن ذات کو معین نہیں فرمایا ہے؟ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے معصومین ائمہ کو معین کیا ہے، انہوں نے مرجع اور پناہ گاہ کی حیثیت سے پہچنوایا بھی ہے۔ کون سا موقف برحق ہے؟ بعض لوگ کا نظریہ ہے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے خصوصاً اہل شیعہ اور اہل تسنن کے درمیان کوئی ارتباط نہیں ہونا چاہیے، رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ تعصب کی وجہ سے اسلام کے صحیح خد و خال کو نہیں پہچان سکے۔ وہ مسلمان کے نغمے اور وحدت کے ایک افسانہ سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے اختلاف پر پراگندگی سے متاثر نہیں ہوتے۔ دوسرا گروہ اس جاہلانہ تعصب کی وجہ سے آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کا خیال ہے کہ مسئلہ امامت اور خلافت سے بحث کرنا گویا تفرقہ اور دشمنی کو دعوت دینا ہے، اس لیے اس بحث میں ہر ایک بحث کو حرام قرار دیا اور اس مسائل سے متعلق بحث کو یہاں تک آزاد علمی ماحول میں بھی مضمون بحث دیتا ہے، بری بحث دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خواہ جاہلانہ تعصب کے روح سے دیکھیں، خواہ روشن فکر نظروں سے دیکھیں، دوسرے گروہ کا طریقہ غلط اور غیر منطقی ہے۔ جو گروہ اختلافی مسائل سے بحث کو حرام قرار دیتا ہے اور اسے مسلمانوں کی وحدت کے منافی سمجھتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے نظریے کی اتباع سے قرآن مجید کی بعض آیات اور پیغمبر کی بعض احادیث اور تاریخ اسلام ایک بہت بڑے حصے سے آنکھیں بند کرنا اور اس کی تحقیق اور تفسیر میں نہ پڑھنا اور بہت سے اہم حوادث کی تحقیق ممنوع قرار پاتی ہے۔ خطرہ اس وقت اور یقینی ہو جاتا ہے کہ جب ایک گروہ نادانی کے بنا پر مسئلہ وحدت سے غلط نتیجہ لیتے ہیں، اخذ کرتے ہیں اور ان مسائل کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جس کا نتیجہ عقیدتی مسائل میں انحراف اور تاریخی موضوع میں تحریف ہوتی ہے۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ تمام تعصبات سے ہٹ کر ہم حقیقت شناسی کے لیے قدم اٹھائیں تو تعین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر بحث اور گفتگو تعصب سے پاک ہو اور اس کا سرچشمہ وہ اسلامی مدارج ہو جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، تو یہ بحث نہ فقط اختلاف کا باعث نہیں بنے گی بلکہ مضبوط وحدت کا سبب بنے گی، کیونکہ حقیقی وحدت قدر مشترک اور اختلافی موارد کو پہچاننے میں عمل ہو جائے گا۔ جب بھی ہر گروہ کے دانشور بغیر کسی تعصب اور عوامی فریبی اختلافی مسائل کی تشریح کرتے ہیں تو بہت سی تہمتیں، جھوٹ، بدگمانیاں جو کہ خاص طور سے عوام کے درمیان پائی جاتی ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور حقیقت واضح ہو جائے گا۔ شیعوں اور سنیوں کے درمیان ایسے دسیوں چیزیں مشترکہ ہیں جن کے سبب وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ ہر چند دونوں کے درمیان بعض عقیدتی مسائل میں اختلاف ہے، لیکن ان کی زیادہ تر اختلاف ایسا ہی ہے جیسا کہ خود اہل سنت کے فرقوں میں، جیسے اشعری، معتزلی، حنفی، شافعی کے درمیان ہے، اور جس طرح اہل سنت کے
وہ فرقوں کے درمیان میں بعض مسائل میں اختلاف اور نزاع اور فساد کا موجب نہیں ہوتا۔ دونوں مذہب کے ماننے والے بھائی بھائی کے مانند ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ اہل سنت کے درمیان کے اختلاف کو بھی نزاع و تفرقے کا باعث نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باکمال صدق و صفا اور ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ زندگی گزارنا چاہیے، تعصب سے خالی علمی بحث جو کہ حقیقت شناسی کے لیے ہے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ امامت میں مختلف پہلو ہیں اور ان میں سے ہر ایک اسلامی معاشرے کے مسائل کے لیے حیات بخش شمار ہو سکتا ہے، اور صرف یہ مسئلہ باقی رہتا ہے کہ اس سلسلے میں صحیح موقف اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 2، صحیح موقف یہ ہے کہ شیعہ اور اہل سنت ہر قسم کے تعصب سے الگ ہو کر بحث اور گفتگو کریں اور مشترکہ و اختلافی مسائل کی تحقیق کریں، اور شیعہ اور سنی کے اختلاف کو ہرگز اہل سنت کے دو فرقوں کے اختلاف سے زیادہ اہمیت نہ دیں۔ اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ امامت سے متعلق بحث کی ضرورت کیوں ہے، کی وجہ کیا ہے، مسئلہ امامت کا سنی شیعہ کے مسئلے سے کیا مربوط ہے، کیا رابطہ رکھتا ہے، شیعہ سنی وحدت کے سلسلے میں کتنے موقف ہیں، اور کس طریقے سے انسان شیعہ سنی کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ یقیناً جو ہے یہ امامت کا سلسلہ ہے، امامت کی ضرورت ہے، امامت کے احکام ہے، اور یقیناً عصمت اور علم امامت نیز امامی کا تعین کرنے کا طریقہ یہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا کہ امام کا ہونا، رہبر کا ہونا عصمت والا معصوم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، اور اسے کون معین کرتا ہے؟ خدا معین کرتا ہے، اور عقل و سنت نیز قرآن کی نظر میں عصمت امامت کے لیے بنیاد شرط ہے کہ عصمت ہونا چاہیے امامت کے لیے، اور غیر معصوم کبھی اس عہدے کو مستحق نہیں قرار پا سکتا۔ نبوت کے بحث میں جن دلیلوں کا ذکر انبیاء کی عصمت کے لیے لازم ہونے کے طور پہ پیش کیا گیا ان کا ملاحظہ فرمائے کہ جس طرح نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ امام کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے، اور امام جو ہے وہ بھی خدا کی طرف سے معین ہوتا ہے، اور نبی ان کی پہچان کراتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک امام کا سلسلہ ہوتا ہے۔ نبی اپنی زندگی میں سارے امامت کے نام، ولدیت، القاب کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، لہذا اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا امامت کا سلسلہ اور امامت کی ضرورت انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں گے کہ امامت کی ضرورت کیا ہے، اور امامت کا تعارف کیا ہے، اور امامت کے ساتھ اٹھایا کیسے جائے گا، اور امامت کی معرفت کس طرح ہمیں حاصل کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ یقیناً باتیں گفتگو ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، یہ نعمت امامت کی پہلی کڑی ہے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔